بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت میں خوش آمدید۔ پیارے بہن بھائیو، آج اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے معراج کے بارے میں۔ معراج کس کو کہتے ہیں، معراج میں ہونے والے واقعات کے بارے میں، اور معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا تحفے دیے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نماز کیوں فرض کی گئی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک، کومنٹ اور شیئر بھی کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ واقعی معراج ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ بھی عظیم تر ہے۔ میرے بہن بھائیوں، معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ پرانے زمانے کے مطابق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی مسافت 40 دن کی تھی، لیکن 40 دن کی یہ مسافت اس رات کو اللہ کے حکم سے رات کے تھوڑے سے حصے گویا پلک جھپکنے میں طے ہو گئی۔ معراج کے معنی چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ 40 دن کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح رات کے اسی حصے میں آسمانوں کی سیر کر لینا بھی ظاہری طور پر ایک انوکھا واقعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک بن سعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس رات کے بارے میں بتایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا، میں ایک وقت خطیم میں لیٹا ہوا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، خطیم وہ حصہ ہے جو قریش نے سرمائے کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ کی ٹول میں چھوڑ دیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ میں شامل تھا، کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے میرا پیٹ سینے سے ناف تک چاک کیا اور میرا دل باہر نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے دل کو دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر کر پھر اپنی جگہ لوٹا دیا گیا۔ پھر ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ براق تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی۔ مجھے اس پر سوار کرا دیا گیا اور جبریل علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے چلے، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر ہم پہنچ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، انہیں خوش آمدید کہا گیا، اور دربان نے دروازہ کھول دیا۔ جب میں نے آسمان پر قدم رکھا تو وہاں
आदम अलैहिस्सलाम देखे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके बाप आदम हैं, इन्हें सलाम करें। मैंने इनको सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद नेक बेटे और नेक पैगंबर। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान पर चढ़े और इसका दरवाज़ा खोलने को कहा। वहाँ पे भी दरबान ने पूछा, कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिब्राइल। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसने दोबारा यही पूछा, क्या इन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी। दरबान ने खुशामदीद कहते हुए दरवाज़ा खोल दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो वहाँ यहया और ईसा अलैहिस्सलाम थे, जो दोनों खालाजाद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यहया और ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उन्हें सलाम किया, इन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद बरादर सालेह और पैगंबर सालेह। फिर जिब्राइल मुझे तीसरे आसमान पर लेकर चढ़े और दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर पूछा गया, कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं हूँ। फिर पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। दरबान ने खुशामदीद कहते हुए दरवाज़ा खोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यूसुफ हैं, इन्हें सलाम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चढ़े, यहाँ तक कि चौथे आसमान पर आ गए। फिर दरवाज़ा खोलने को कहा। पूछा गया, कौन है? कहा, मैं जिब्रील हूँ। पूछा गया, और तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। दरबान ने खुश आमदीद कहते हुए दरवाज़ा खोला। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो वहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चढ़े, हत्ता के 5वें आसमान पर पहुंच गए। तब उन्होंने दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर पूछा गया, कौन है? आपके साथ कौन है? क्या आपको पैगाम देकर बुलवाया गया है? उनको खुश आमदीद किया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो वहाँ हारून अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हारून अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और खुश आमदीद कहा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर छठे आसमान पर चढ़े। वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद। जब मैं वहाँ से आगे गया तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। इनसे पूछा गया, आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि ये लड़का जो मेरे बाद नबी बना कर भेजा गया, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे 7वें आसमान पर लेकर चढ़े और उन्होंने दरवाज़ा खोलने को कहा। पूछा गया, कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील हूँ। कहा गया, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या इन्हें पैगाम देकर भेजा गया? उन्होंने कहा, हाँ। दरबान ने खुश आमदीद कहकर दरवाज़ा खोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं अंदर पहुंचा तो वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके बाप हैं, इन्हें सलाम करें।
میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا۔ پیارے بہن بھائیو، سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ یہ ایک درخت ہے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شہر حجر کے مٹکوں جیسا تھا اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں جنت کے اندر اور 2 نہریں باہر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ 2 نہریں کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا 2 باطن والی نہریں وہ جنت میں ہیں اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا، پھر میرے لیے 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ میں نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھ پر ایک رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزما چکا ہوں، پس آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ چنانچہ میں دوبارہ واپس آیا تو اللہ نے مجھے 10 نمازیں کم کر دیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلی والی باتیں کہیں، چنانچہ میں پھر واپس گیا تو اللہ نے 10 نمازیں اور کم کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی باتیں کی، میں پھر واپس گیا تو مجھے روزانہ 10 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی باتیں کی، میں واپس گیا تو مجھے 5 نمازیں روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اب آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا مجھے 5 نمازیں روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں بنی اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں، بس آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کا سوال کریں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بار بار اپنے رب سے سوال کر بیٹھا ہوں، حتیٰ کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے اب میں اسی پر راضی ہوں اور اسے ہی تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں کچھ آگے گیا تو ایک منادی نے آواز بلند کہا، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ پیارے بہن بھائیو، شب معراج میں فرض نماز کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں نماز کیوں فرض کی؟ اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرائی تو وہاں فرشتوں کی عبادت کا منظر بھی دکھایا گیا کہ کوئی فرشتہ حالت قیام میں مصروف عبادت ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، وہ سجدے میں نہیں جاتا، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، اس سے اٹھتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس عبادت کی مناسبت سے امت محمدیہ پر نماز کی صورت میں ایسی عبادت مقرر فرما دی جس میں بیک وقت یہ ساری ہی صورتیں آ جاتی ہیں، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے۔ اور ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو آب زمزم سے پاک صاف کر کے جس طرح مقدس و مطہر کر دیا گیا تھا اور ایمان و حکمت سے آپ کو نوازا گیا تھا، ایسے ہی نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ہر قسم کی ظاہری و باطنی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے۔ اس مناسبت سے اس موقع پر نماز کی فرضیت کو اہمیت دی گئی۔ علاوہ ازیں اس طرح آپ کے شرف و فضل کو فرشتوں پر بھی واضح کرنا تھا جو بلا واسطہ نماز کے حکم سے فرشتوں پر آشکارا ہو گیا۔
پیارے بہن بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر جہاں نماز کا تحفہ ملا، وہاں 2 تحفے اور بھی ملے۔ حدیث میں ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی معافی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں شیطان اپنا بسیرا نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، ہم تیری گنہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیرے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ، ہمارے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے والا بنا اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیں۔ آمین یا اللہ۔